ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملے جاری ہیں۔ ہرمزگان صوبے میں ساحلی علاقے پر بمباری کی گئی۔ حملے میں 5 شہری شہید، 4 زخمی ہوئے۔ کشتیاں اور گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی۔ تہران کے شمالی حصے میں کئی دھماکے سنے گئے۔ کراچ شہر بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران نے جوابی حملوں میں میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ اسرائیلی فوج نے بحیرہ احمر کے قریب ایرانی میزائل کو تباہ کیا۔ متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت میں بھی دفاعی نظام فعال کیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع نے 10 اور کویت نے 4 ڈرونز مار گرائے۔ جنوبی لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیلی تنصیبات پر راکٹ برسائے۔ جھڑپوں میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ اور سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر ایران کے میزائل حملے میں تباہ ہونے والے امریکی طیارے کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے میں امریکی ایئر فورس کا E-3 ریڈار طیارہ بھی تباہ ہوا۔ امریکی فوج کے پاس اس طرح کے صرف 16 طیارے تھے۔ نیا طیارہ بنانے میں $1 ارب تک لاگت آ سکتی ہے۔ ایرانی میزائل حملے میں 3 ٹینکر طیارے بھی تباہ ہوئے ہیں، جبکہ دیگر طیاروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ایران جنگ کی آگ سے پورے خطے کو بچانے کا اہم ترین مشن، پاکستان صف اول میں کھڑا ہو گیا۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ آج اسلام آباد میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ ترکی اور مصری وزیر خارجہ دفتر خارجہ پہنچ گئے ہیں۔ دفتر خارجہ پہنچنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی کچھ دیر کے بعد اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اس اہم ترین اجلاس کے دوران خطے میں کشیدگی ختم کرنے کی تجاویز کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ اسلام آباد آنے والے مصر، ترکی اور سعودی وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور مصر کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار اور ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور مصر کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ خطے میں امن کا مشن، پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم۔ مشرق وسطی میں قیام امن کا مشن لے کر مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ دفتر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں، نمائندہ خصوصی ٹیکا خانساری نے ہمیں جوائن کیے۔ ٹیکا، خطے میں امن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، سب کی نظریں اسلام آباد پہ ہیں اور اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں اہم ملاقاتیں ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، اس کے ساتھ ساتھ تجارت بڑھانے، سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ خطے میں جو کشیدگی ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی۔ اگرچہ اس میں جو صحت کے حوالے سے مصر نے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا ہیپاٹائٹس کا، اس کو بھی سراہا۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے حوالے سے پاکستان اور مصر کا نقطہ نظر جو ہے اس پہ بھی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ٹریننگ ہے سلامتی کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات، OIC اور اقوام متحدہ میں مل کر آئندہ سے لائحہ عمل تیار کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے اور دیگر امور پر بھی اس میں اتفاق ہوا ہے۔ تاہم جو اس کا ایجنڈا تھا سر فہرست، وہ یقیناً خطے میں جو کشیدگی ہے اس کی کمی کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ہے اور یقیناً اس پہ مختلف دونوں جو وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے مختلف تجاویز پر غور کیا ہے۔ اور یہ پہلی ملاقات تھی اسحاق ڈار سے مصری وزیر خارجہ کی۔ اس ملاقات کے بعد اب ترکش وزیر خارجہ بھی یہاں پہنچے ہیں اور ترکیہ کے وزیر خارجہ کا بھی اسحاق ڈار نے استقبال کیا اور اس کے بعد ان کی ملاقات بھی اس وقت جاری ہے۔ 2 طرفہ تعلقات، باہمی اور علاقائی تعلقات کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی اور دونوں ممالک کے ساتھ رابط جو ہے اس کو مزید ساتھ موجود ہی رہیے گا۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان، سابق سفارتکار ہیں آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکہ کو ایک میز پر لانے کی کوشش کو آپ کس حد تک عملی اور کامیاب حکمت عملی سمجھتے ہیں؟ جی، ایک راہ ہموار کر رہی ہے ایک امن کی اس خطے میں، اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا دوبارہ۔ پاکستان پہلے بھی یہ کام کرتا رہا ہے کہ پاکستان اس دفعہ یہ ہوسٹ کر رہا ہے تمام وزرائے خارجہ، اور اس کے بعد جس طرح کے آگے آثار نظر آ رہے ہیں، اس سے اگر کوئی راہ ہموار ہوتی ہے جس کی امید ہے کہ جس میں فردر کمیونیکیشن یا ڈائیلاگ کی طرف بات جائے، تو اگلے ہفتے یہی بتایا جا رہا ہے کہ امریکنز تیار ہیں آنے کے لیے، اور ایرانینز کو بھی، یہ تمام وزرائے خارجہ جو ہیں وہ کسی ایسے
पैकेज पर ले आएंगे कि ईरानियन भी तैयार हो, तो ये बहुत ज्यादा उम्मीद अभी पैदा हो गई है। और अगर ऐसा जैसा कि होता नजर आ रहा है, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है खित्ते की जो तगय्युरात हैं उसमें एक मस्बत नुमाया होगा, एक इसमें असर इसका। और इससे ज़ाहिर है न सिर्फ इस खित्ते के लोग इस चीज के मुंतजर हैं, बल्कि अमेरिका में भी एक इंसानों का समुंदर निकल आया है अमेरिका के प्रोटेस्ट वॉर के अगेंस्ट, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। और इसको मैं दोबारा इस बात से जोड़ूंगा कि इस जो मुज़ाकरात आज हो रहे हैं, उस मुज़ाकरात के कितने फायदे में है कि दुनिया अब उस पर निकल आई है। इटली है, फ्रांस है, उसके अलावा जर्मनी है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ये तमाम ममालिक, एथेंस हैं, इजराइल में भी लोग बाहर निकल आए हैं कि जंग को बंद किया जाए। तो ये जो प्रेशर पड़ेगा इन ममालिक का डोनाल्ड ट्रंप पर और इजराइल पर, और इजराइल पर तो प्रेशर ये भी है कि इजराइल को एक घमंड था, एक नाज था कि आयरन डोम पियर्स नहीं होगा। इजराइल में तबाही मची हुई है, जितने की मिसाइल वहां जाके गिर रहे हैं, लोग बंकरों में रह रहे हैं पिछले 1 महीने से। तो इन तमाम प्रेशर जब जमा हो रहे हैं, और इन दिनों में मुझे नहीं लगता कि ईरान कमी लाएगा अपने अटैक में। और गुज़श्ता शब आपने देखा और आज सुबह भी देखा कि इवन सऊदी अरब पर ड्रोन दागे गए हैं, 10 के करीब इंटरसेप्ट हुए हैं, यूएई पर, बहरीन पर, कुवैत पर। तो इस तमाम से अंदाजा यही होता है कि एक तरफ प्रेशर बढ़ाया जा रहा है ताकि ये ईरान की तरफ से, और साथ में इजराइल तो खैर कर ही कर रहा है और यूएस, लेकिन साथ साथ दुनिया का जो प्रेशर जंग को रोकने का है, वो इस सहूलतकारी में जो इस्लामाबाद में आज हो रही है और आइंदा आने वाले दिनों में है, उस पे यकीनन उसको फैसिलिटेट करेगा। जब प्रेशर पड़ता है किसी मुल्क पर अगर किसी फैसले को तब्दील करने के लिए, तो वो ममालिक तब्दील करते हैं। ऐसी सूरत में ज़ाहिर है अमेरिका को ये मजबूरी हो रही है, आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में बतदरीज और बड़ी तेजी से कमी आ रही है। तो इन तमाम चीजों का अहाता करते हुए इस जाविये से और इस अदसे से अगर हम देखें कि आज का जो वज़राए खारजा का क्वाड्रिलैटरल इजलास है, उसके क्या आगे रिजल्ट्स निकल सकते हैं, तो मुझे तो उसके रिजल्ट्स एक राहें हमवार होती हुई नजर आ रही हैं, पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहा है। इसलिए कि जो मज़मरात मुझे दुनिया में नजर आ रही हैं, ईरान को अगर थोड़ी सी भी, क्योंकि ईरान हमेशा कोशिश करता है कि उसको इंटरनेशनल कानून के मुताबिक वो अपने डायलॉग को करे, तो ईरान की कुछ बातें जो पहले से वो तैयार था उस पर रजामंदी हो गई, और ये 15 पॉइंट का जो तकरीबन सरेंडर के मुतारादिफ है, उसमें मुझे तब्दील ठीक होती है। नजर आ पॉजिटिव रही है। रिजल्ट जो हैं वो आपको इसके नजर आ रहे हैं। साबिक सिफारतकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया।